الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زین الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج۔ یہ جو سیریز آپ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ شان اولیاء پر مشتمل ہے اور آج آپ اس کے 7ویں ایپیسوڈ کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آج جن مبارک شخصیت کا تذکرہ لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں ان کا نام ہے حضرت صالح بن بشیر مری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ وہ بزرگ ہیں، یہ ان اکابرین میں سے ہیں جو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کے بزرگ ہیں، اور آپ وہ بزرگ ہیں کہ جن کی واعظ گوئی، جن کی نصیحتیں، جن کا لوگوں کے دلوں پر اتنی اس طرح سے اثر ہوتا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں خوف خدا پھوٹ پڑتا، اور وہ لوگ جو بظاہر دنیا دار ہیں وہ ایسے گریہ و زاری کرتے جسے ان کے گھر میں کوئی صف ماتم بچھ گیا ہو۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کے مکمل تذکرے کو آپ کے سامنے رکھیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آپ یعنی حضرت صالح بن بشیر مری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ بزرگ میں سے تھے جن کے بارے میں یہ ذکر آتا ہے کہ جب آپ اپنے ممبر پر بیٹھتے اور ممبر پر بیٹھنے کے بعد فقط الحمدللہ کہتے تو کہتے ہیں فقط آپ کا اتنا جملہ کہنا ہوتا تھا الحمدللہ، آپ کے اتنا جملہ کہنے پر لوگ گریہ و زاری کرنا شروع ہو جاتے، لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو جاتے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جو ہے وہ واعظ کی مجلس میں تھا، اور واعظ کرنے والے حضرت صالح بن بشیر مری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے سیل اشک روا، آپ مسلسل رو رہے ہیں، اور فرمایا جس کو تم سن رہے ہو فقط یہ کوئی خطیب نہیں بلکہ یہ تو اللہ سے ڈرانے والے ہیں۔ یعنی آپ وہ تھے کہ آپ کی مجلس کے اندر بڑے بڑے لوگ، یعنی ایسے دنیا دار لوگ، ایسے لوگ کہ جن کے دلوں پر کسی کی باتوں کا اثر نہ ہوتا، جب حضرت صالح بن بشیر مری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قول کو سنتے، ان کی باتوں کو سنتے، ان کی واعظ، ان کی نصیحت کو سنتے، ان کے دل موم کی طرح پگھل جاتے اور وہ رونے لگ جاتے۔ چنانچہ ذکر آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ممبر واعظ پر تشریف فرمائے، اور ممبر واعظ پر آپ بیان فرما رہے ہیں، بیان فرماتے فرماتے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ایک شخص کو، ایک جو نوجوان لڑکا تھا، اسے کہنے لگے کہ قرآن کی کوئی آیت سناؤ۔ جب اس شخص سے یعنی اس نوجوان سے یہ کہا کہ تم قرآن کی کوئی آیت سناؤ تو اس نوجوان نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، اس نے پڑھا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، یعنی انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے، اور غم میں بھرے، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔ جب اس نے قرآن کی اتنی آیت پڑھی تو آپ نے اسے آگے پڑھنے سے روک دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو آگے تلاوت کرنے سے روک دیا اور فرمایا کہ کوئی کیسے ظالم کا دوست یا سفارشی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تو رب العالمین کی پکڑ میں ہوگا، فرمایا خدا کی قسم بے شک تم سرکشی کرنے والے گناہگاروں کو دیکھو گے، انہیں توق اور زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، اور وہ ننگے پاؤں اور بغیر لباس کے ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ، آنکھیں نیلی اور بدن بوجھل ہوں گے، اور وہ پکار رہے ہوں گے ہائے ہلاکت، ہائے بربادی، ہمیں کیوں جکڑا گیا ہے، ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ وہ پکار رہے ہوں گے، کہتے ہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، کہتے ہیں کہ فرشتے انہیں آگ کے کوڑوں سے ہانکیں گے، کبھی انہیں منہ اور کبھی گھٹنوں کے بل گھسیٹا جائے گا، اور کبھی سخت تکلیف کے ساتھ جکڑ کر ہانکا جائے گا، اور جب رو رو کر ان کے آنسو خشک ہو جائیں گے تو خون کے آنسو رونا شروع کر دیں گے، جسے ان کے دل دہل جائیں گے، وہ حیران اور پریشان ہوں گے، بخدا اگر تم انہیں دیکھ لو تو ایسا منظر دیکھو گے جسے تم اپنی نگاہ جما کے نہ دیکھ سکتے ہو، نہ اپنے دل سنبھال سکو گے، اور اس ہولناک منظر کو دیکھ کر تم اپنے قدموں پر کھڑے نہ رہ سکو گے۔ کہتے ہیں یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سسکیاں بھرنے لگے اور چیختے ہوئے فرمایا ہائے افسوس، وہ کیسا برا منظر ہوگا، ہائے افسوس وہ کیسا برا پلٹنا ہوگا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، ان کو روتا دیکھ کر لوگ بھی رونے لگے۔ اتنے میں ایک مخنث کھڑا ہوا، یعنی ایک ہجڑا کھڑا ہوا، اور کہنے لگا اے ابو بشر کیا یہ سارا منظر بھروسے قیامت ہوگا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے جواب دیا خدا کی قسم اے میرے بھتیجے اس سے بھی بڑا ایک منظر ہوگا۔ مجھے یہ بات پہنچی ہے جب انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا
تو یہ جہنم میں ایک عرصے تک چیختے رہیں گے، پھر ان کی آوازیں آنا بند ہو جائیں گی، فقط قریب المرگ شخص کی طرح آہ آہ کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ یہ سن کر اس مخنث نے ایک چیخ ماری اور کہنے لگا افسوس، میں نے اپنی پوری زندگی غفلت میں گزار دی، ہائے افسوس میں نے اپنے پروردگار کی اطاعت میں سستی کرتا رہا، ہائے افسوس میں نے اپنی زندگی فانی دنیا میں ضائع کر دی۔ پھر وہ مخنث روتے روتے ہوئے قبلے کی طرف رخ ہو کر یوں دعا کرنے لگا، اے اللہ، آج میں اپنے گناہوں کی ایسی توبہ کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں جس میں ریا کا کوئی شائبہ نہیں، جس میں ریا کی کوئی صورت نہیں۔ اے اللہ، میرے عمل کو قبول کر اور مجھ سے جو برائیاں سرزد ہوئی ہیں انہیں معاف فرما، میری غلطی سے درگزر کر مجھ سمیت تمام حاضرین پر رحم فرما اور ہم سب پر اپنے جود و کرم سے فضل فرما۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، میں نے گناہوں کی گٹری تیرے سامنے رکھ دی ہے اور صدقے دل سے اپنے تمام اعضاء کے ساتھ تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، اگر تو میری توبہ قبول نہیں کرے گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ پھر وہ مخنث بے ہوش ہوا اور غش کھا کے زمین پر گر پڑا۔ حاضرین کے سامنے اسے اٹھایا تو اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر رونے لگے اور اس کے لیے دعا کرنے لگے۔ حضرت سیدنا صالح مری رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر اس کا ذکر اپنی مجلس میں کرتے اور اس کے لیے دعا فرماتے اور کہتے، اے قرآن سن کر انتقال کرنے والے، اے واعظ و نصیحت سن کر جان دینے والے، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ کسی شخص نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اسی مخنث کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اس نے جواب دیا کہ اللہ عز و جل تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا صالح مری رحمت اللہ تعالی کی مجلس کی برکت سے بخش دیا اور اپنے وسیع رحمت میں داخل فرمایا جو ہر شے کو گھیرے ہوئے۔ یہ آپ کی مجلس کا ایک واقعہ ہے۔ آپ کی مجلس کے ایسے ہزاروں واقعات ہیں کہ جب آپ کوئی ایسی جو خوف خدا والی بات کرتے، جب لوگوں کے سامنے خوف خدا والے جملے دہراتے، جب آپ قیامت کا منظر پیش کرتے، جب قیامت کی ہولناکیوں پر گفتگو کرتے، لوگ دھاڑے مار مار کر رونا شروع ہو جاتے۔ میں نے ابھی تذکرہ کیا کچھ دیر پہلے کہ جب آپ اپنے مجلس واز میں جب بیٹھ کر ممبر پہ قدم رکھتے اور الحمدللہ رب العالمین کہتے کہ لوگوں کی گریہ وزاری شروع ہو جاتی، یعنی آپ کی نصیحتوں میں ایسا اثر تھا، آپ کے بات کرنے کے انداز میں ایسی خوف خدا، خشیت، للہیت ہوا کرتی تھی کہ لوگ فقط اتنی سی بات کو سن کر رونا شروع ہو جاتے، لوگ گریہ وزاری کرنا شروع ہو جاتے، یہاں تک کہ کئی لوگ آپ کے اس مجلس واز میں آپ کے ذکر کو سنتے، آپ کے واز کو سن کر اس دنیا سے کوچ کر جاتے تھے۔ وہی حضرت سیدنا صالح مری رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے بیان کیا کہ کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے سامنے اپنے شہر کے خوف خدا میں ڈوبے لوگوں کا حال بیان کرو۔ تو کہنے لگے کہ میں انہیں لے کر چلا اور میں نے انہیں لے کر کچھ لوگوں کے پاس گیا تو کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ بیان کیا، یہ حضرت سیدنا صالح بن مری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے پاس سیدنا ابن سماک رحمت اللہ تعالی تشریف لائے اور کہا اپنے علاقوں کے خائفین، یعنی جو رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں، ان کے عجائبات دکھائیں۔ آپ فرماتے کہ میں انہیں لے کر چلا، کہتے ہیں میں ایک شخص کے پاس انہیں لے کر گیا، جھونپڑی کے پاس پہنچا اور ہم نے داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ حضرت سیدنا صالح مری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے اجازت دی۔ جب ہم اجازت ملنے پر اندر گئے تو دیکھا ایک شخص ٹوکری بنا رہا تھا، تو میں نے اس کے سامنے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، وَإِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ۔ جب ان کی گردنوں میں توق ہوں گے اور زنجیریں گھسیٹے جائیں گی کھولتے پانی میں، پھر آگ دھکائے جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں حضرت سیدنا صالح مری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے یہ آیت سنی نا، وہ سسکیاں لینے لگا اور وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ ہم نے اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑا، وہاں سے نکل آئے۔ پھر ہم ایک شخص کے پاس گئے اور اس سے داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ اس شخص نے کہا اگر تم مجھے اپنے رب سے غافل نہ کرو تو داخل ہو جاؤ۔ کہتے ہم داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص مصلی پر بیٹھا ہے۔ میں نے اس کے سامنے یہ آیت مبارکہ پڑھی، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میں نے جو عذاب کا حکم سنایا ہے اس سے خوف کرے۔ کہتے ہیں یہ آیت سن کر وہ سسکیاں لے کر رونے لگا اور اس کے نتھنے سے خون جاری ہو گیا، پھر وہ اپنے خون میں تڑپنے لگا حتیٰ کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔
کہتے ہیں ہم اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے نکل آئے۔ میں نے حضرت سیدنا ابن سماک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس طرح کے 6 لوگوں سے ملوایا۔ کہتے ہیں ہم ہر شخص کو اس کے حال پر چھوڑتے آگے بڑھ جاتے۔ کہتے ہیں پھر ہم 7ویں شخص کے پاس گئے۔ کہتے ہیں ہم نے وہاں داخل ہونے کی اجازت مانگی، جھوپڑی سے ایک عورت نے کہا داخل ہو جاؤ۔ ہم اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ انتہائی ضعیف العمر شخص مصلی پر بیٹھا ہے۔ ہم نے اسے سلام کیا لیکن اسے ہمارے سلام کا پتہ نہ چلا۔ میں نے بلند آواز سے کہا بے شک کل قیامت کے دن تمام مخلوق کو ایک مقام پر کھڑا ہونا ہے۔ اس نے کہا کس کے سامنے؟ پھر وہ منہ کھولے حیران کھڑا رہا، اس کی آنکھیں کھلی رہیں، پھر وہ کمزور آواز میں چیختا حتیٰ کہ اس کی آواز بند ہو گئی۔ کہتے ہیں اس کی بیوی نے کہا اب تم یہاں سے چلے جاؤ کہ اس وقت تم ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ پھر بعد میں جب میں نے ان لوگوں سے ان 7 شخصوں کے متعلق پوچھا جہاں میں حضرت سماک رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر گیا تھا، تو پتہ چلا کہ 3 تو ہوش میں آ گئے اور 3 وفات پا گئے، جبکہ جو 7واں شخص تھا جو بوڑھا تھا وہ 3 دن تک حیران و مبہوت رہا۔ ایک ایسا حیران شخص جیسے کس کی حواس جس کے زائل ہو جائیں، وہ حیران و مبہوت رہا یہاں تک کہ اسے فرض نمازوں کی بھی خبر نہ ہوئی اور 3 دن کے بعد اسے ہوش آیا۔ یہ حضرت سیدنا صالح مری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاقے کے خائفین یعنی خوف میں آنے والے لوگوں کے واقعات تھے۔ حضرت سیدنا صالح بن مری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ایسے ہی بزرگ تھے کہ جن پر ہر وقت خوف خدا کا، خشیت الہی کا غلبہ رہتا، اور ہر وقت ان کے نظر میں آخرت جو ہے وہ پیش نظر ہوتی، اور جن کے لیے دنیا ایک حقیر سی شے تھی، اور آج ہمارے لیے دنیا کل کائنات اور آخرت ہمارے لیے کچھ بھی نہیں۔ گویا لگتا یوں ہی ہے کیونکہ اگر ہمارے لیے آخرت کچھ ہوتی، اگر ہمارے لیے آخرت ہم اس کو کسی کھاتے میں رکھتے کہ آخرت ہمارے لیے کچھ ہے تو ہم اس کے لیے عمل کرتے ہیں، جبکہ آج ہمارا جو حال ہے وہ انتہائی بد عملی کی طرف ہے۔ ہم رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ حضرت صالح مری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے ہمیں بھی جو ہے وہ نیکوکار، عبادت گزار اور خائفین میں سے بنائیں۔ یہ تھا آج ایک پھر بزرگ کا تذکرہ۔ اس کے بعد ہم آپ کے لیے اگلی نشست میں دوبارہ کوئی واقعہ لیے، ان کی حالات زندگی لیے، ان کی خوف خدا للہیت لیے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔